اور اسی میں ایک دوسری خرافات ہے جس کو لوگوں نے کھانے پینے کا دن کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ دن یہ رات کھانے پینے کی رات ہے، اور اس کو تہوار سمجھ کے منا رہے ہیں کہ شب برات ایک تہوار ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو کہ مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں، اور مسلمانوں کا جو تہوار ہوتا ہے وہ دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا ہے۔ رات میں جو تہوار ہوتے ہیں وہ غیروں کے ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، وہ لوگ راتوں میں اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار عید اور بقرعید وہ دن میں منائے جاتے ہیں، رات میں نہیں منائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو تہوار اس کو مانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور جو اس کو اپنا کھانے پینے کا دن بناتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو حلوے بنا رہے ہیں، پراٹھے بنا رہے ہیں اور طرح طرح کے نیاز دلا رہے ہیں، یہ کس کی ایجاد کیا ہوا معاملہ ہے، یہ کس نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے، کس نے اس کھانے پینے کے دن کو ایجاد کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کام کو، اس کھانے پینے کے رسم کو، اس ڈھول باجے کو، اس میلے ٹھیلے کو، جھنڈے لگانے کو کس نے ایجاد کیا، اس کی تاریخ جا کر کے مطالعہ کیجئے تو پتہ کیا چلا کہ اس دن کو کھانے پینے کا دن جو بنایا گیا ہے، اس دن کو جو میلے ٹھیلے کا دن بنایا گیا ہے، اس کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ یہ اہل تشیع حضرات ہیں، جن لوگوں نے 15 شعبان کو خوب دھوم دھام سے پکوان بناتے ہیں۔ 15 شعبان کو ان کے گھروں میں خوب طرح طرح کے پکوان بنتے ہیں اور وہ نیاز دلاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ابھی غائب ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے اس دن ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم پکوان بنا رہے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم جھنڈے لگا رہے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم جو ہے میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم حلوے پراٹھے بناتے ہیں۔ اور آج اہل سنت والجماعت کا طبقہ بھی اسی رسم کو لے کر کے خوب زور و شور سے چل رہا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے وہ غیروں کی نقالی کرے، اور آج اس میں اکثریت مسلمان کی اس میں ملوث ہو چکی ہے۔ پورا سال نہیں بنائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ بھائی یہ کھانے پینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہمیں آپ کو کھانا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ پورے سال میں نہیں کیا گیا تو اسی دن کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس دن کو تو ان لوگوں نے خاص کیا جس کو آج ہم اور آپ خاص کر رہے ہیں۔ شیعوں کی نقالی کیے بیٹھے ہیں ہم، شیعہ حضرات اس میں خوب دھوم دھام سے اس دن کو مناتے ہیں، کھان پین کا دن سمجھتے ہیں، اور آج مسلمان بھی اسی میں ملوث ہے کہ اس دن کو، اس رات کو عبادت نہیں بلکہ کھانے پینے میں گزار رہا ہے، وہ کھانے پینے میں گزار رہا ہے وہ۔ یہ ہمارے حالات آ چکے ہیں، اور اگر کسی کو سمجھاؤ بتاؤ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیسے مانے گا وہ؟ اس کے دماغ میں تو شیطان گھس بیٹھ گیا ہے، اس کے دماغ پہ شیطان قبضہ کر چکا ہے، اس کے دماغ میں اور اس کے گھٹنے میں، اس کا دماغ گھٹنے میں آ چکا ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ تو کیسے وہ بات سمجھ میں آئے گی اس کے سمجھ میں تو تبھی آتی جب وہ دین کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتا، جب وہ دین کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا، تب تو اس کو پتہ ہوتا کہ ہاں اس دن اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو ان تمام خرافاتوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور اگر ہم اجتناب نہیں کریں گے تو ایسے ہی کھا پی کے رات گزار دیں گے۔ پتہ چلا اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا اور ہم سب نے اس کو جو ہے کھیل تماشے میں گزار دی۔ تو اس لیے اس قیمتی لمحے کو ہم سب اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس کو اپنے لیے کار خیر کا ذریعہ سمجھیں، اور اس میں بڑھ چڑھ کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و جاری کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے، خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور طرح طرح کے مصائب سے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے بیان کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس میں خاص طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دنیا کے خرافاتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔